میں آپ کو بتائیں کہ سول سیکریٹریٹ چوک پر پولیس آپریشن کے بعد محکمہ ایجوکیشن کے ملازمین کا دھرنا ختم ہو گیا۔ پولیس نے تمام مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ سیکریٹریٹ کے گرد و نواح میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ سیکریٹریٹ چوک کا راستہ چاروں اطراف سے کھول دیا گیا۔ ٹریفک پھر سے بحال ہو گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہمارے نمائندے شاہ زیب شہزاد سے۔ جی شاہ زیب۔ جی بالکل، اس وقت میں سول سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہوں۔ گزشتہ 2 دن سے محکمہ ایجوکیشن کے ملازمین کا جو دھرنا سیکریٹریٹ پر جاری تھا اس کو پولیس آپریشن کے بعد ختم کر دیا گیا ہے، اور جو ٹریفک بلاکیج دیکھنے کو مل رہی تھی سول سیکریٹریٹ کے باہر اور ڈائیورجنس لگا کے ٹریفک کو بحال کیا تھا، لیکن اب ٹریفک جو ہے وہ مکمل طور پہ بحال کر دی گئی ہے، اور لوئر مال سے اگر آپ ایم اے کالج جانب سفر کرنا چاہتے ہیں تو دونوں راستے بحال کر دیے گئے ہیں۔ اسلام پورہ سے مال روڈ جانے کا راستہ بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ جو بیریئر مظاہرین نے لگائے ہوئے تھے وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں، جبکہ ابھی بھی جو ہے وہ سیکریٹریٹ کے گرد و نواح میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے تاکہ مظاہرین پھر سے اپنا دھرنا نہ شروع کر سکیں، جس میں ڈولفن اہلکار، تھانے کی نفری سمیت اینٹی رائٹ اہلکار بھی دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ پولیس کی جو پریزنس وینس ہیں وہ بھی سیکریٹریٹ کے گرد و نواح میں موجود ہیں۔ اگر مظاہرین پھر سے یہ دھرنا دیتے ہیں تو پھر سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ کل رات ہی جو ہے وہ ایک پولیس کی جانب سے آپریشن کیا گیا اور درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر کے لاہور شہر کے مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا تھا، جس کے بعد سے یہ دھرنا جو ہے وہ ختم ہونے کی جانب جا رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ مکمل طور پہ سیکریٹریٹ چوک ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی نفری یہاں پہ تعینات ہے اور مظاہرین کو منتشر کر کے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ محکمہ ایجوکیشن کے ملازمین تھے جو کہ اپنے حقوق کے لیے یہاں پر دھرنا دیے ہوئے تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جو پینشن ہے وہ بند کر دی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ریٹائرمنٹ کے اوپر ان کو ایک رقم ملتی ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے، اور مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ یہ رقم بند ہو جانے سے وہ اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ البتہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اشرفیہ کو تو نوازا جاتا ہے، لیکن جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں ان کے تنخواہوں اور ان کے ریٹائرمنٹ کے جو چارجز ہیں اس کے اندر ان کی کٹوتی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے وہ یہاں پہ سراپا احتجاج تھے، اور لاہور نہیں بلکہ پنجاب کے مختلف اضلاع سے یہ خواتین سمیت مظاہرین یہاں پہ آئے ہوئے تھے جو کہ 2 روز سے احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے۔ کل رات جو ہے وہ یہ آپریشن شروع ہوا، جس میں درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر کے لاہور شہر کے مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا، اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ سول سیکریٹریٹ کے گرد و نواح میں دکھائی دے رہی ہے۔ اینٹی رائٹ فورس اور ڈولفن فورس بھی موجود ہے، پولیس پریزنس وینس بھی یہاں پہ تعینات کی گئی ہیں، جو مظاہرین منتشر ہو گئے ہیں تاکہ وہ دوبارہ پھر سے آگے اپنا اس دھرنا جو ہے اس کو نہ کر سکیں۔ جی، سول سیکریٹریٹ چوک ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ شاہ زیب۔ 1.37 کروڑ کی کرپشن سکینڈلز میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ نیب نے مفرور مرکزی ملزم ذاکر حسین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم پر محکمہ مال کے ملازمین کی ملی بھگت سے 250 کنال اراضی اپنے اور بے نامی اداروں کے نام منتقلی کا الزام ہے۔ سینکڑوں کنال قیمتی اراضی معروف ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام کر دی گئی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے۔ 1.37 کروڑ کی کرپشن سکینڈل میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نیب نے مفرور مرکزی ملزم ذاکر حسین کو گرفتار کر لیا۔ ملزم پر محکمہ مال کے ملازمین کی ملی بھگت سے 250 کنال اراضی اپنے اور بے نامی اداروں کے نام منتقلی کا الزام ہے۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز راہیل علی نے۔ راہیل، اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے۔ نیب نے مشہور مرکزی ملزم ذاکر حسین کو گرفتار کر لیا، جن کے پر الزام یہ تھا کہ ذاکر حسین نے محکمہ مال کے ملازمین کی ملی بھگت سے 250 کنال اراضی اپنے اور اپنے بے نامی اداروں کے نام جو ہے وہ منتقل کروائی تھی۔ سینکڑوں کنال قیمتی اراضی مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ملک تھی۔ ملزم ذاکر حسین محکمہ ریونیو میں تعیناتی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے اور جعلی کاغذات کی تیاری میں جو ہے وہ ملوث پائے گئے۔ نیب کا کہنا یہ کہ جعلی کاغذات کے ذریعے عام شہریوں کی جو زمین تھی سینکڑوں کنال اراضی ملزم نے اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے نام اور بے نامی لوگوں کے نام جو ہے وہ ٹرانسفر کروائی تھی، اور جعلی فرد کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ جعلی کاغذات کے ذریعے 250 کنال اراضی میں سے 170 کنال اراضی جو ہے وہ فروخت کر دی گئی تھی۔ نیب تحقیقات میں ملزمان کے نام 80 کنال اراضی تاحال موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب کو ہم نے مرکزی ملزم ذاکر حسین کو جسمانی ریمانڈ کے لیے جو ہے وہ کل عدالت بھی پیش کرے گی۔ جی، بہت شکریہ راہیل آپ کا۔ بلیٹن میں بات کریں ڈالر کے حوالے سے تو روپیہ مسلسل ڈالر پر بھاری پڑنے لگا ہے۔ بینکاری اوقات کے دوران ڈالر مزید 93 پیسے سستا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 278 روپے 58 پیسے پر بند ہوا،
ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 279 रुपए तक रहा। तो डॉलर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। डॉलर की तनज़्ज़ुली का सफ़र तसलसल के साथ जारी है और रुपए को संभाला मिलने लगा है। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 278 रुपए 58 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 279 रुपए तक रहा। तो रुपया मुसलसल डॉलर पर भारी पड़ने लगा है। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 278 रुपए 58 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 279 रुपए तक रहा। डॉलर की तनज़्ज़ुली का सफ़र जारी है और रुपए को संभाला मिलने लगा है। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 278 रुपए 58 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 279 रुपए तक रहा। सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। साबिक वफाकी सेक्रेटरी मज़हर अली खान, सैयद जावेद इकबाल बुखारी समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर तालीम मंसूर कादिर का कहना था कि यूनिवर्सिटियों को सियासत और इख्तलाफात का अखाड़ा ना बनाया जाए। यूनिवर्सिटीज़ में TTS सिस्टम नेक नियति से शुरू किया गया, जिसमें अब खराबियाँ आ गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन के हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है और इस इजलास से खिताब करते हुए मंसूर कादिर का कहना था कि यूनिवर्सिटियों को सियासत और इख्तलाफात का अखाड़ा ना बनाया जाए। यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार जामियात में ट्रांसपेरेंसी और स्क्रूटनी के जिम्मेदार हैं। यूनिवर्सिटियों में TTS सिस्टम नेक नीति से शुरू किया गया, मगर अब खराबियाँ आ गई हैं। HEC यूनिवर्सिटियों के लिए अपनी हदायत पर मबनी किताबचा जारी करे। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास के वर्किंग पेपर में मुतल्लिका मामले के साथ सिंडिकेट के इख्तियारात का हवाला ज़रूर दें। सिर्फ सिंडिकेट के दायरा इख्तियार में शामिल मामलात सिंडिकेट इजलास में शामिल किए जाएँ। इस इजलास में साबिक वफाकी सेक्रेटरी मज़हर अली खान, सैयद जावेद इकबाल बुखारी, डॉक्टर जावेद अख्तर रुबीना तैयब और दीगर भी इजलास में शरीक हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से IT सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी के CEO सलीम गौरी की मुलाकात हुई। पंजाब पुलिस की ज़ेर इस्तेमाल सॉफ्टवेयर्स और अपग्रेडेशन के बारे में तबादले ख्याल किया गया। सलीम गौरी ने पुलिस सॉफ्टवेयर का जायज़ा लेते हुए अपग्रेडेशन से मुतल्लिक तजावीज़ भी दी। मुलाकात का अहवाल बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर, बताइएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से IT सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी के CEO सलीम गौरी की मुलाकात हुई है। पंजाब पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल सॉफ्टवेयर्स और अपग्रेडेशन के बारे में तबादला ख्याल किया गया है। सलीम गौरी ने पुलिस सॉफ्टवेयर का जायज़ा लेते हुए उसकी अपग्रेडेशन से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की हैं। तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से IT और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी के CEO सलीम गौरी की मुलाकात हुई। पंजाब पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल सॉफ्टवेयर और अपग्रेडेशन के बारे में तबादले ख्याल किया गया। सलीम गौरी ने पुलिस सॉफ्टवेयर का जायज़ा लेते हुए उसकी अपग्रेडेशन से मुतल्लिक तजावीज़ भी पेश की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। मुदस्सिर से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे तो खबर दें आपको। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से IT और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी के CEO सलीम गौरी की मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से IT सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी के CEO सलीम गौरी की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात हुई है। दौरान मुलाकात पंजाब पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल सॉफ्टवेयर और इनके अपग्रेडेशन के बारे में तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस डैशबोर्ड की वर्किंग और जदीद मीटिंग सिस्टम के बारे में ब्रीफ किया। IG पंजाब का इस हवाले से कहना है कि पंजाब पुलिस ने अपने तमाम ऑपरेशन सिस्टम को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करके सर्विस डिलीवरी के अमल को मजीद आसान किया है। IG पंजाब का मजीद कहना था कि पुलिस सर्विस के मतलब शहरियों के फीडबैक के हसूल के लिए पुलिस फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज भी किया गया है। दौरान मुलाकात सलीम गौरी ने पुलिस सॉफ्टवेयर का जायजा लेते हुए अपग्रेडेशन के बारे में अपने तजावीज़ भी पेश की। इस मौके पर सलीम गौरी ने अपनी प्रोफेशनल जदोजहद का अता करते हुए जो किताब है वो भी IG पंजाब को पेश की। मुलाकात के स्थान पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस की यादगारी शील्ड भी सलीम गौरी को जो है वो पेश की। DIG IT SN यूनिट में दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जी मुदस्सिर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो सहूलत सेंटर के क़याम का फैसला। सरमायाकारों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए एक ही छत तले तमाम सहूलतें मुहैया होंगी। SM तनवीर का कहना था कि वन विंडो सेंटर के क़याम से सूबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, इस इजलास का अहवाल बताइए। जी, सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के कमेटी रूम में इजलास हुआ है और सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो सहूलत सेंटर जो है बनाने का फैसला किया गया है। और वन विंडो सहूलत सेंटर में सरमायाकारों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए एक ही छत तले तमाम सहूलियात दी जाएंगी। इस मौके पर खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर का कहना था कि वन विंडो सेंटर के क़याम से सूबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। शहर के वस्त में स्टेट ऑफ दी आर्ट वन विंडो बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा। सेंटर में मुतलका सूबाई व वफाकी महकमों के अफसरान जो हैं वो खिदमत अंजाम देंगे। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। CEO रूडा इमरान अमीन का इंडस्ट्रियल जोन का दौरा किया गया। सनअतों रूडा के इलाके का जायजा लिया गया। एंटी स्मोक हिदायत जारी की गई। ईडी इंजीनियरिंग अब्दुल वहीद की CEO रूडा को ब्रीफिंग दी गई। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। CEO रूडा इमरान अमीन का इंडस्ट्रियल जोन का दौरा किया गया। सनअतों और रूडा के इलाके का जायजा लिया। एंटी स्मोक हिदायत जारी की गई। ईडी इंजीनियरिंग अब्दुल वहीद की CEO रूडा को ब्रीफिंग भी दी गई है। तो CEO रूडा इमरान अमीन का इंडस्ट्रियल जोन का ये दौरा किया गया। सनअत और रूडा के इलाके का जायजा लिया गया। एंटी स्मोक हिदायत जारी कर दी गई है। ईडी इंजीनियरिंग अब्दुल वहीद की CEO रूडा को ब्रीफिंग भी दी गई है। तो CEO रूडा इमरान अमीन का इंडस्ट्रियल जोन का दौरा किया गया। सनअत और रूडा के इलाके का जायजा लिया गया। इस हवाले से एंटी स्मोक हिदायत भी जारी कर दी गई है। ईडी इंजीनियरिंग अब्दुल वहीद की CEO रूडा को ब्रीफिंग भी दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा इस बारे। ये CEO रूडा की तरफ से जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंडस्ट्रियल एरिया है उसका दौरा किया गया है। इस दौरे का मकसद स्मोक के सीजन के पेश नज़र फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार करना है। इस मौका पर इमरान अमीन ने एंटी स्मोक के हवाले से वज़ीर आला की हिदायत पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए। दौरे के दौरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियरिंग अब्दुल वहीद की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि सनअतों और रूडा के इलाके का एक जामे जायजा लिया गया है, जिसमें बहुत से अहम मामलात पर अमल दरामद की जरूरत थी, जिसमें फसलों को जलाने पर पाबंदी, खुली यूटिलिटी कार्स और ट्रकों की नकलो हरकत पर पाबंदी और धूल से अलर्जी के इक़दाम किए गए। इस हवाले से ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि छिड़काव, कार्बन, टायर गिराने पर पाबंदी और सनती भट्टी के धुएं को खारिज करने वाली दीगर आलूदगी शामिल है। इस मौका पर इमरान अमीन की जानिब से ये बताया गया कि फैक्ट्रियों में वेस्ट को जलाने पर भी पाबंदी आयद की जाए, जिससे माहौल में नुकसानदेह आलूदगी में कमी आएगी। जी ज़ैन, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि डेंगू वर्कर्स ने 2 रोज से जारी धरना ख़त्म कर दिया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ डेंगू मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। डेंगू हेल्थ फेडरेशन के चेयरमैन तौकीर अहमद का कहना है कि एहतजाज ख़त्म कर दिया है, मगर मुआहदे के मुताबिक मुतालबात जल्द ना माने गए तो दोबारा एहतजाज कर सकते हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं महकमा प्राइमरी हेल्थ के दफ्तर में मौजूद हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल 2 रोज से डेंगू वर्कर का जो है एहतजाज महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर में जारी था, धरना जारी था और हज़ारों डेंगू वर्कर जो है वो अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त दूसरा रोज़ है और शाम का वक्त है, लेकिन डेंगू वर्कर की जानब से एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि महकमा सेहत के और डेंगू वर्कर के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इस वक्त हम डेंगू ओहदेदारान के साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इनके क्या मुज़ाकरात हुए हैं, क्या कल भी एहतजाज किया जाएगा या नहीं किया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं और 2 दिन से मीडिया कवरेज भी हो रही है, हम लोग एक पुरअमन एहतजाज अपना करके रिकॉर्ड करवाया है और हम लोग डेंगू मुलाजमीन काम करने वाले हम लोग हैं। हमेशा की तरह आज भी हम लोगों ने ये साबित किया है कि हम लोग काम से चोरी नहीं है, हम लोग काम करने वाले मुलाजमीन, और हमने अपने जो मुज़ाकरात है हमें लिख के दिए गए हैं,
جو ہمارے مطالبات تھے اس میں انہوں نے تھوڑی سی لچک ہم نے بھی دکھائی ہے, تھوڑی سی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ہم نے لچک کو دی ہے اور انہوں نے ہمیں لکھ کے دی ہے, اور ہمیں اس کی بات کی یقین دہانی کرائی کہ جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے اس پہ وہ عمل درآمد کروائیں گے. لیکن ابھی جو مطالبات ہمارے ابھی صرف ریٹن فارم میں ابھی ہمارے جو مکمل طور پر ہمیں کوئی ایسا معاوضہ نہیں دیا گیا, لیکن ہمیں ٹائم دیا گیا. جی جیسا کہ آپ نے سنا, ان کا کہنا ہے کہ ہم نے احتجاج ختم کر دیا ہے لیکن ہمارے مطالبات مانے نہیں گئے, لیکن ریٹن فارم جو MOU سائن ہوا ہے, معاہدہ سائن ہوا ہے, اس پہ دستخط دونوں پارٹیوں نے کر دیے ہیں, اور ہم انتظار کریں گے کہ جب تک اس پر عمل درآمد ہوگا وہ احتجاج نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو ڈینگی ورکر جو ہے دوبارہ احتجاج کرنے آئیں گے. ٹھیک ہے سجاد, بہت شکریہ آپ کا. ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ بڑھنے لگا ہے. لاہور میں ڈینگی کے 71 نئے مریض سامنے آ گئے. پنجاب بھر میں مزید 173 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی. لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 55 مریض زیر علاج ہیں. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ڈینگی مچھر کے وار تھم نہ سکے. لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 71 نئے مریض رپورٹ. پنجاب بھر میں مزید 173 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. رواں سال لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 2387 ہو گئی. صوبے بھر میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 6068 ہو چکی ہے. سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان کا کہنا ہے کہ ضلع لاہور کے ہاسپٹلز میں اس وقت ڈینگی کے 55 مریض زیر علاج ہیں. پنجاب بھر کے ہاسپٹلز میں ڈینگی کے 137 مریض داخل ہیں. ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں. کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 652 مقامات سے لاروا ملا. 3757 پوائنٹس پر ڈینگی سپرے کیا گیا. 938 ڈینگی کیس رسپانس کے دوران 941 گھروں میں سپرے کیا گیا. کمشنر لاہور کا مزید کہنا ہے کہ ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں. شہریوں کی مدد کے بغیر انسداد ڈینگی مہم 100% مکمل نہیں ہو سکتی. لاہور میں شہباز شریف کی گاڑی کے سامنے احتجاج کرنے کا معاملہ. پولیس نے 4 نامزد اور 90 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. مقدمے میں روڈ بلاک کرنے اور پولیس سے ہاتھا پائی کی دفعات شامل ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی گاڑی کو روک کر احتجاج کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی. پولیس کی مدعیت میں 4 نامزد اور 90 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. شہری عبدالحفیظ، افتخار احمد، راؤ ناصر اور احمد علی کو مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے. مقدمے میں روڈ بلاک کرنے اور پولیس سے ہاتھا پائی کی دفعات شامل. FIR کے مطابق لاہور کے علاقے پرانا کہنا میں کچھ افراد نے احتجاجی کیمپ لگایا جو پھر اچانک فیروز پور روڈ پر آ کر احتجاج کرنے لگے. احتجاج کے بعد ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. FIR کے مطابق پولیس نے جب راستے کلیئر کرنے کی کوشش کی تو مظاہرین نے مزاحمت کر دی. پولیس کی بھاری نفری طلب کرنے پر مظاہرین موقع سے غائب ہو گئے. شہباز شریف نے 4 اکتوبر کو اپنے حلقے میں ریلیوں اور جلسوں سے خطاب کیا جہاں کہنا میں ان کی گاڑی روکنے کا واقعہ پیش آیا تھا. لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. مہم کے 35ویں روز 490 افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے. 267 افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا. 65 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا. بجلی چوروں کے گرد شکنجہ مزید سخت. لیسکو کا کریک ڈاؤن جاری. ترجمہ لیسکو کے مطابق 35ویں روز کے آپریشن کے دوران 490 افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے. 267 افراد کے خلاف مقدمہ درج. 65 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا. 14 کمرشل، 4 زرعی اور 472 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے. کنیکشنز منقطع کر کے 3 کروڑ 69,21,245 روپے ڈیٹیکشن بل چارج کیے گئے. ہنجروال میں بجلی چوری پر صارف کو 9,94,852 روپے جرمانہ کیا گیا. اچرا میں صارف پر 4,21,000 اور فیکٹری ایریا میں 4 لاکھ روپے جرمانہ آئی. ترجمہ لیسکو کے مطابق 35ویں روز کے دوران 16,520 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی. 15,228 مقدمات درج کروائے گئے جبکہ 5,153 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. ترجمہ لیسکو کا کہنا ہے کہ اب تک 1,53 کروڑ 23,19,134 روپے ڈیٹیکشن بل چارج کیے گئے. لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے زیر اہتمام 3 روز بین الاقوامی ڈینٹل کانفرنس کا آغاز. امریکہ، سری لنکا اور اردن سمیت ملکی بین الاقوامی ماہرین کی کانفرنس میں شرکت. پرنسپل ڈاکٹر عاقب سہیل نے کہا کہ کانفرنس سے دندان سازی کے شعبے میں جاری جدید رجحانات بارے آگاہی ملے گی. عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے.
لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں 3 روزہ بین الاقوامی ڈینٹل کانفرنس کا اہتمام. دنیا بھر سے نامور ماہرین، پریکٹیشنرز اور ماہرین تعلیم کی کانفرنس میں شرکت. نگران وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل اور CEO LMDC پروفیسر ڈاکٹر جاوید اصغر کی بھی خصوصی شرکت. کانفرنس کا مقصد دندان سازی میں موجودہ طریقوں کو متعارف کرانا ہے. پرنسپل لاہور ڈینٹل کالج ڈاکٹر عاقب سہیل نے کہا کہ کانفرنس کے ذریعے سے دندان ساز کمیونٹی کے اسٹرکچر اور علاج معالجے کی گائیڈ لائنز کی تیاری میں معاونت ملے گی. ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈینٹل جو کمیونٹی ہے اس کو اس کا رائٹ ملے. وہ رائٹ یہ ہے کہ ان کی اپنی ڈینٹل کونسل ہونی چاہیے، ان کا اپنا سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے، اپنا سکوپ اور ڈومین ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ گائیڈ لائنز ڈیولپ ہوتی ہیں کہ ڈینٹسٹری کے لیے پریونشن اور کیور کے لیے کیسے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم لے آؤٹ کر سکیں ساری چیزوں کو، SOPs ڈیولپ کر سکیں. بین الاقوامی ماہرین اور آرگنائزرز کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا انعقاد LMDC کی شاندار کاوش ہے. Well attended conference and very well organized with multiple specialities coming in. I think that's a very good thing. So very fruitful conference I would say. ریسرچ بیسڈ یہ پیپرز کو پریزنٹ کیا ہے. اس میں امپلانٹولوجی بھی ہے، اس میں CAD CAM بھی ہے، ریسٹوریٹو ڈینٹسٹری بھی ہے. اس میں بہت کچھ کور کیا گیا ہے. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کانفرنس. انہوں نے کافی آرگنائز کیا. renowned speakers are coming in and all different topics. And I think just the fact کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم ڈسکس کریں کہ current trends کیا ہیں, they're trying to keep at an international level, which is important for our country here. So very good, very nice. What I feel is there's lack of digital dentistry over here, and I think we need to promote that, and we need to find ways to implement that technology in our practice over here. I think it's going to be a little bit of hurdle, but once we get there, it's going to be really, really beneficial for all our patients. کانفرنس میں ریسرچ پوسٹرز، پریزنٹیشن مقابلے اور ورک شاپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کانفرنس میں پرو وائس چانسلر لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز CEO LMDC ٹیچنگ ہسپتال فیکلٹی ممبران اور طلباء نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین محمد نعمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. اسموک کے تدارک کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور ایکشن. DC لاہور کا سیٹلائٹ تھرمل وارننگ پر تمام محکموں کی روزانہ کارکردگی کا جائزہ. DC لاہور کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی تھرمل وارننگ میں شہر میں زیادہ درجہ حرارت والی سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے. باقیات اور کوڑا کرکٹ جلانے اور آلودگی پھیلانے پر سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. تو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے. اسموک کے تدارک کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور ایکشن. DC لاہور کا سیٹلائٹ تھرمل وارننگ پر تمام محکموں کی روزانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. DC لاہور کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی تھرمل وارننگ سے شہر میں زیادہ درجہ حرارت والی سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے. باقیات اور کوڑا جلانے والے اور آلودگی پھیلانے والوں پر سخت ایکشن کیا جائے گا. تو اسموک کے تدارک کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور ایکشن. DC لاہور کا سیٹلائٹ تھرمل وارننگ پر تمام محکموں کی روزانہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. DC لاہور کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی تھرمل وارننگ سے شہر میں زیادہ درجہ حرارت والی سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے. باقیات اور کوڑا کرکٹ جلانے اور آلودگی پھیلانے پر سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. تو اسموک کے تدارک کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور ایکشن سامنے آیا. DC لاہور کا سیٹلائٹ تھرمل وارننگ پر تمام محکموں کی روزانہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. ملک میں بارشوں اور برف باری کا نیا سسٹم کل سے داخل ہوگا. 14 سے 17 اکتوبر کے دوران ملک میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ پہاڑی علاقوں پر برف باری کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا. لاہور، راولپنڈی اور گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے سامیہ سعید سے. جی سامیہ، اس پیشن گوئی کے بارے میں آگاہ کیجیے. بالکل، ملک میں بارشوں اور برف باری کا نیا سسٹم کل سے داخل ہوگا. 13 اکتوبر کو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا، جس کے باعث 14 سے 17 اکتوبر کے دوران ملک میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ 13 سے 17 اکتوبر تک لاہور سمیت اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ سمیت کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ بعض مقامات پر
बर्फबारी का इम्कान जो है वो भी जाहिर कर दिया गया है। 17 और 18 अक्टूबर को सिंध और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि चित्राल, सवात, मरी ये जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें पानी का बहाव तेज होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। तो इसी हवाले से सियाहों को मोहतात रहने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका।